سمجھانے میں کامیاب ہو گئے اور آپ ایسے ہمتن گوش ہو کے سنتے رہے، انشاءاللہ رب العالمین کوئی میرے مسلک کے غیور طالب علم کو سوئی کے ناکے کے برابر ہلانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں، بلا تمہید میں گفتگو کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا اسلوب اور قرآن پاک کا جو انداز ہے، اگر آپ اس کو اس جہت سے، اس سمت اور اس طرف سے دیکھیں کہ میں نے جملہ شروع میں کہا کہ نعت پڑھنا، نعت سننا، نعت لکھنا اور محفل نعت کو سجانا، یہ ایمان کا حسن ہے۔ بولے کیا ہے؟ آج ایک فکری مغالطہ دیا جا رہا ہے، فکری مغالطہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کہاں ہے؟ آپ سر دھومتے رہتے ہیں، ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، ساری رات آپ جاگتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا آپ سیٹ کر دیں، ساری رات آپ جاگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر بہتر تھا کہ آپ تلاوت قرآن کر لیتے، نفل پڑھ لیتے، آپ کسی بیوہ کے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے، اور آپ جو ہے وہ دیگر جو امور اوامر و نواہی ہے اس پر عمل کرتے۔ یہ جو آپ نے قصیدے پڑھے ہیں، یہ جو آپ نے نعت کی محفل میں جا کے بیٹھے ہیں، وقت نکالا ہے اور آ کر آپ بس ساری ڈھونڈتے رہے ہیں، اسے بہتر یہ تھا یا یہ تھا، یہ ایک فکر ہے، سوچ ہے، یہ بھی پنپ رہی ہے۔ میں آپ کو آج یہ سنت خداوندی اور قرآن کا اسلوب سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نعت کی محفل کو سجانا اور سرکار کے قصیدے پڑھنا، سرکار کے سحرے پڑھنا، سرکار کے گیت گانا، محمد نام کے ترانے الاپنا اور محمد نام کا وظیفہ پڑھنا، اور جیسا کہ ہمارے عرفاء کا تو وتیرہ یہ تھا کہ محمد محمد پکیدے گزر گئی، احد نال احمد ملیدے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے تے محمد کو دے دے دکھیدے گزر گئی۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے جو انڈیا سے آئی ہے یا کراچی سے آئی ہے، یہ کسی رسم کا نام نہیں ہے، بلکہ نعت پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت اہل بیت ہے۔ سنیں، قرآن پاک یہ وہ دیوار ہے جو خدا تعالی نے اپنے محبوب کے نام کیا ہے۔ نعت سننا جیسا کہ میں نے کہا یہ حسن ایمان ہے، اور قرآن پاک کے آپ اسلوب کو دیکھیں، اللہ پاک کی سنت یہ ہے، اللہ پاک کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو جو نازل فرمایا محبوب پر، اس کا اسلوب یہ رکھا ہے، جب بھی اپنے محبوب کو کوئی حکم دینا چاہا، کوئی امر، کوئی نہیں، کسی فرض کا بیان، کسی واجب کا بیان، کسی شے کا کوئی حکم دینا چاہا، اللہ پاک نے حکم بعد میں دیا ہے، محبت کے دو میٹھے بول پہلے بولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حکم اللہ پاک اپنے محبوب کو اگر کوئی حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب یہ کر، مگر اللہ پاک کی سنت یہ ہے کہ وہ حکم بعد میں دیتا ہے۔ محبت کے دو میٹھے بول بولیے، محبت کے دو میٹھے بول وہ پہلے بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو حکم دینا چاہا، حکم دیا کہ محبوب آپ اس قوم کو ڈرائیں، قوم فان سے
اے محبوب اس قوم کو اپنے رب کا پیغام پہنچائیں، کھڑے ہو اپنی قوم کو ڈرائیں۔ حکم بعد میں دیا، محبت کا میٹھا بول پہلے بولا کہ یا ایھا المدثر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب کو حکم دینا چاہا، میرے ساجن ساری رات قیام کرتا ہے، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، قیام بھی اللہ کے لیے، عبادت بھی اللہ کی ہے، بھی اللہ کا ساجن، اللہ کا عبد، اور اپنے معبود برحق کی عبادت کر رہا ہے۔ ساری رات جاگ کر محبوب کریم عبادت اللہ کی کر رہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمانا تھا قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات کو جاگا کر مگر تھوڑا، مگر یہ حکم بعد میں دیا، پہلے فرمایا یا ایھا المزمل، سبحان اللہ، اے مزمل کی چادر والے، سبحان اے محبوب پیارے مزمل کی چادر میں لپٹے ہوئے میرے ساجن، رات کو قیام کیا کر مگر تھوڑا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ بدلنے کی بات کی، اللہ پاک نے قبلہ بدلنے کا حکم دیا، مگر حکم بعد میں دیا۔ محبت کے میٹھے بول پہلے بولے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ شان رسالت کی بات کی، وہ بعد میں کی، پہلے فرمایا یاسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ دونوں جہانوں کے سردار، قسم حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ میرے رسولوں میں تھے۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں بلکہ کسی نے اگر کوئی تانا دیا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دیا یا حضور کی شان میں بے ادبی کی، اللہ پاک کی سنت دیکھیں، کسی نبی کو اگر کوئی تانا دیا گیا، کسی نبی کی بے ادبی کی گئی تو اس نبی نے جواب خود دیا۔ مگر قربان جائیں ذات مصطفیٰ پہ، جب حضور کی باری آئی تو اللہ پاک نے میرے ساجن آپ کا محافظ میں اللہ خود ہوں، یعصمک من الناس، آپ نے جواب نہیں دینا، میرے ساجن میں جو ہوں، میں جو کسی نے کہا آقا کی اولاد نرینہ کا وصال ہوا، حضرت قاسم کا وصال ہوا، حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، اور ام جمیل نے کہا کہ معاذ اللہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اولاد نرینہ چلی گئی، یہ ابتر ہو گئے۔ ام جمیل نے ابتر کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، قربان جائیں تانا دشمن نے دیا، میرے ساجن آپ نے نہیں بولنا، میں جو ہوں، خود خالق ہو کر، مالک ہو کر، بے نیاز ہو کر خود فرما رہا انا اعطیناک فصل لربک، پھر اب اس کو کہہ رہے ان شانک هو الابتر، میرے ساجن تجھے ابتر کہنے والے خود ابتر ہے۔ ابو لہب کھڑا ہوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو میں کون ہوں، سب نے کہا آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر سنو، اس زبان پہ اعتماد کرنے والوں میں کہتا ہوں وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ سرکار کریم نے پہلے اپنا آپ منوایا، پہلے حضور نے یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، حضور نے پہلے اپنا، اللہ پاک کی بات ڈائریکٹ آقا نے نہیں فرمائی، کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے کہا آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، انت صادق انت امین۔ آقا نے اپنا آپ پہلے بنوایا، پھر اللہ رب العالمین کی شان احدیت و صمدیت کی بات کی، ماننے میں مصطفیٰ پہلے ہیں،
حضور پہلے ہیں، ماننے میں حضور پہلے ہیں. جس نے بھی خدا کو مانا ہے پہلے میرے مصطفیٰ کو مانا ہے. حضور کو مانا ہے، حضور کو مان کر پھر خدا کو مانا ہے. ابو لہب نے جب یہ سنا کہ یہ 360 ہماری یہ بت جو ہیں یہ ان کی تکذیب کر رہے ہیں اور 360 بتوں کی تردید کر رہے ہیں اور ایک بن دیکھے ان دیکھے وحدہ لا شریک کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ غصے میں کھڑا ہوا. اس نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف دونوں ہاتھوں سے ایسے اشارہ کر کے غصے میں کہا تبن لک یا محمد العیاذ باللہ. بخاری کی حدیث ہے. اس نے حضور کو تب کہا، کیا کہا؟ معاذ اللہ ہلاک ہو، تباہ ہو. تب کہا. ابو لہب نے کہا تبن لک یا محمد. اس نے حضور کو تب کہا. اللہ پاک نے ادھار بھی نہیں رکھا، سمجھ رہے ہیں؟ ادھار بھی نہیں رکھا. دشمن مصطفیٰ، بے ادب مصطفیٰ، گستاخ مصطفیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ میں جسارت کرنے والے کو خالق ہو کر بے نیاز ہو کر خود جواب دے رہے ہیں. اور جواب کا انداز دیکھیں، جلال دیکھے گا. اس نے ایک بار کہا تب اللہ پاک خالق ہو کے فرما رہا ہے تب بت جدا ابھی لہب و تب. اللہ ایک بار تب کہا، اللہ نے 2 بار تب کہا، دو بار. اور پھر دیکھیں وہ بے نیاز ہے، خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے. وہ خالق ہو کر ابو لہب کا نام بھی لے رہا ہے. اور اس نے جدا، اس نے ایسے غصے میں اٹھانا اور ایسے دونوں ہاتھ حضور کی طرف کر کے کہا محمد کریم معاذ اللہ. اس نے کہا تب حضور کی طرف غصے سے اٹھ کر ایسے دونوں ہاتھ اٹھائے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی ہیر رانجھا نہیں ہے، یہ کوئی ہدایت کے بخشش نہیں ہے، یہ کوئی سیف الملوک نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا انداز دیکھو، اپنے ساجن کے ساتھ جواب خود دے رہا ہے دشمن کو. اور کس طرح کا تبت جدا، یاد نہیں کہا، اس نے دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے. اللہ نے فرمایا جدا اے ابو لہب تیرے یہ دونوں ہاتھ ٹوٹے جو میرے ساجن کی طرف اٹھے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. سنت خداوندی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب سکھانے ہیں کہ میرے محبوب کا نام کیسے لینا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں کیسے آنا ہے، میرے محبوب کی بات کیسے کرنی ہے، میرے محبوب کی نعت کیسے بولیے، میرے محبوب کی نعت کیسے پڑھنی ہے. یہ 2-4 مثالیں یہ سب قرآن سے دے رہا ہوں. آگے چلیں. کچھ مہینے آقا پر وحی الہی کا انقطاع ہوا، نزول نہ ہوا. 9 مہینے، 8 یا 6 مہینے، کچھ مہینے حضور پر وحی الہی نہ آئی. مکہ میں منافقوں نے کہا، دشمنوں نے کہا، کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا، تانا دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. کیا کہا؟ محمد کریم کے رب نے محمد کریم کو چھوڑ دیا. تانا کس نے دیا؟ دشمنوں نے، کافروں نے، منافقوں نے. وحی الہی نہ آئی اللہ کی مشیت کے تحت، اس کی حکمت کے تحت. اللہ کا کلام نہ آیا، جبریل امین نہ آئے، وحی الہی نہ آئی. حضور کو کسی نے تانا دیا. دیکھو دیکھو اتنا عرصہ بیت گیا، محمد کریم پر وحی الہی نہیں آئی. لگتا ہے محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. یہ تانا آقا تک پہنچا. نعت مصطفیٰ سننے والوں اور نعت کی محفل میں آنے والوں اور نعت کی محفل میں ذوق دکھانے والوں اور سیدی مرشدی کے نعرے لگانے والوں، یہ قرآن ہے. اس میں نہ کسی فرض کا بیان ہے، نہ کسی واجب کا بیان ہے، نہ کسی سنن کا بیان ہے، نہ کسی نفل کا بیان ہے، نہ معاملات زندگی گزارنے کا بیان ہے، نہ جہاد و تبلیغ و چلے کا بیان ہے. دشمن نے حضور کو تانا دیا، کہا محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا.
کیا حضور کا دل مغموم ہوا. اسی لمحے جبریل امین آئے کہ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے وَالضُّحَىٰ چاند کے مانند روشن چہرے والے میرے مصطفیٰ تیرے روئے طابع کی قسم, تیرے چہرے انور کی قسم, تیرے روئے روشن کی قسم, چاند کی مانند تیرے چمکتے چمکتے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا تیری زلفیں عنبری کی قسم, تیری زلفیں پیچا کی قسم, تیرے گیسوئے دراز کی قسم, تیری زلفیں خمدار کی قسم, رات کی مانند تیری زلفیں سیاہ کی قسم. ما ودعک ربک وما قلیٰ, تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے منہ موڑا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ پاک نے اپنے کلام کا آغاز کیا کہ وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ, محبوب تیرے چہرے کی قسم. وہ رب بھی تجھے چھوڑ سکتا ہے جو اپنے کلام کا آغاز تیرے چہرے ضحیٰ کی قسم سے کرتا ہے. میرے ساجن مجھے تیرے چہرے کی قسم تجھے میں نے نہیں چھوڑا. واللیل اذا سجا تیری زلفیں سیاہ کی قسم تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. حالانکہ اللہ پاک یہ فرما دیتا ما ودعک ربک وما قلیٰ, یہ جھوٹے ہیں, اللہ اللہ, یہ منکر بے ادب بدبخت ہیں, یہ کذاب ہیں, میں نے تجھے نہیں چھوڑا. اتنا فرما دیتا. مگر قربان جائیں یہی تو نعت ہے, یہی تو قصیدہ ہے, یہی تو میٹھے بول ہے. اللہ پاک نے ما ودعک ربک وما قلیٰ بعد میں فرمایا, پہلے فرمایا وَالضُّحَىٰ سبحان اللہ, سبحان اللہ. واللیل اذا سجا. اور طالب علم بیٹھے ہیں سنیں, حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ شریفہ کے جوڑوں کے صدقے جو میں تفسیر کرتا جا رہا ہوں, کوئی ماں کا لال اس کو رد کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا. اللہ, اگر دہا سے مراد خالی چاشت کا دن ہو جیسا کہ کچھ ترجمہ نگاروں نے لکھا, نہیں نہیں, دن کی قسم, اللہ اللہ, چاشت کے وقت کی قسم, اللہ اللہ, واللیل اذا سجا نہیں, رات کی قسم جب چھا جائے. اللہ. اگر اس سے مراد خالی دن ہوتا تو اللہ پاک جو فرماتا وَالضُّحَىٰ واللیل اذا سجا نہ فرماتا. اللہ, سمجھ رہے ہیں, اذا سجا نہ فرماتا, واللیل دن کی قسم, کہ دہا چاند کی قسم اور رات کی قسم نہیں, فرمایا واللیل اذا سجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جب کہ رات چھا جائے, بھی رات تو ہوتی بھی چھانے والی ہے. سبحان اللہ. رات تو اندھیرے کو کہتے ہیں, جو چھا جائے وہی اندھیرا ہے, جو اندھیرا ہے وہی, جو اجالے کو ڈھانپ لے وہی رات ہے. تو اللہ فرماتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, نہیں, فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. پھر دوسری بات سنیں, اگر اس سے مراد خالی رات اور دن ہوتے, جواب دشمن کو دیا جا رہا ہے. دن میں ایسی کون سی بات ہے اور رات میں ایسی کون سی بات ہے کہ محبوب کا دل رکھنا ہے, محبوب کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, محبوب کے غم کو غلط کرنا ہے. جواب دشمن کو دینا ہے, اور قسم دن رات کی, جواب دشمن کو دینا, قسم دن رات کی نہیں. اس سے مراد اشارہ ہے وَالضُّحَىٰ, چاشت کی مانند روشن چہرے مصطفیٰ کی قسم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور واللیل اذا سجا, وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو ایک پیغام دینا ہے, اس لیے جلدی گزر رہا ہوں. اذا سجا, ادھر دیکھیں, اذا سجا, میرے ساجن تیرے چہرے کی قسم, جو چاشت کی مانند جب سورج چڑھتا ہے روپ ٹھنڈی میٹھی ہوتی ہے, آنکھوں کو دھدھیاتی نہیں ہے, چہرے کو جھلساتی نہیں ہے, اور روشن بھی ہوتی ہے اور میٹھی ٹھنڈی بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہار نہیں فرمایا, والنہار نہیں, والضحیٰ, چاشت کا وقت کہ روشنی بھی پھیل جائے
اور روشنی کی آنکھوں کو تندیائے بھی نہ، ٹھنڈی میٹھی ہو۔ اے میرے محبوب چاشت کی مانند روشن چہرے والے، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اذا سجا کو سمجھے، یہ جو آقا کریم علیہ السلام کی زلفیں عنبری ہیں، میرے ساجن دوہا تیرا چہرہ روشن ہے۔ پھر جب تو کنگھا کرتا ہے اور کنگھا کرتے وقت اپنی زلفوں کو آگے ڈالتا ہے اور تیرے روشن چہرے پر وہ چھا جاتی ہے، والدوہا تیرے چہرے روشن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور کنگھا کرتے وقت جب تیری زلفیں تیرے روشن چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے، تیرے روشن چہرے پر چھا جاتی ہے، تیری ان چھا جانے والی زلفیں سیاہ کی قسم، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے منہ موڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اگلی بات جواب دشمن کو دیا جا رہا ہے۔ کس کو؟ کس کو دیا جا رہا ہے؟ اس میں کلام میں ربط پیدا ہو، اس میں ضبط ہو اور اس میں علم ہو۔ مثلا میں نے محفل نعت کا موضوع چھیڑا ہے اور میں نے کہا کہ نعت سننا پڑھنا حسن ایمان ہے اور یہ اسلوب قرآن ہے اور سنت خداوندی ہے، اس پر گفتگو کر رہا ہوں، اچانک میں چھوڑ کر 11ویں شریف پہ آ جاؤں اللہ اللہ اللہ، یا اصال ثواب پہ آ جاؤں، اللہ، تو آپ کہیں گے بھی سیدی صاحب نے اب ربط قائم نہیں کیا، اللہ اللہ، یہ ربط توڑ بیٹھے ہیں، ربط توڑ بیٹھے، ربط توڑ بیٹھے ہیں، موضوع بدل بیٹھے ہیں، ربط ٹوٹ گیا ہے۔ کلام میں جو ربط پھر ضبط، یہ کلام کا علم بلندی ہوتی ہے، بات ہے محبوب کی، سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہنے، کیا کہنے، بات کس کی ہے؟ جواب دشمن کو دے رہا ہے اللہ، بات کر رہے ہیں محبوب کی، محبوب کا غم غلط کرنے کے لیے، محبوب کا دل رکھنے کے لیے، تو کلام میں ربط بھی تبھی بنے گا جب ہوگا والدوہا چہرے مصطفیٰ کی قسم، میرے ساجن تیرے مکھڑے کی قسم، تیری زلف سیاہ کی قسم جو تیرے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے۔ اچھا دوست بیٹھے ہیں، نوجوان بچے بیٹے بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے طالب علم، سنیں اللہ پاک تیری بات کر کے ختم کر دیتا، دشمن کو جواب مل گیا، اللہ پاک کلام کو ختم کر دیتا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، اس نے ایک بار کہا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ اللہ پاک اس پوری صورت میں ربوں کا رب کا والدوہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما بنعمت ربک فحدث ربک ربوں کا اس نے ایک بار کہا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اللہ پاک نے پوری صورت میں پلٹ کر ربوں کا تیرا رب میرے ساجن، میں کل بھی تیرا تھا آج بھی تیرا ہوں، میں ہوں ہی تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اللہ فرمائے والدوہا تیرے چہرے روشن کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلف سیاہ کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے منہ موڑا ہے، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے ساجن ہر آن تیری شان بڑھا رہا ہوں، تیری صبح تیرے دن سے بہتر ہے، تیرا دن تیری شام سے بہتر ہے، تیری شام تیری رات سے بہتر ہے، تیری رات تیری سحر سے بہتر ہے، تیری سحر آخری گھڑی سے بہتر ہے، آخری گھڑی پھر طلوع سے بہتر ہے، طلوع غروب سے بہتر ہے۔ کائنات والوں کے لیے ان کا جو ہے وہ آج بہتر ہے،
कल अबतर है मेरे साजन, तेरा आज तेरे कल से बेहतर है, तेरा कल फिर आज से बेहतर है। सदियां आती रहेगी, जमाने आते रहेंगे, सूरज तलू होता रहेगा, गरूब होता रहेगा, मगर मैं हर आन तेरी शान बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। वाला सौफा योती का रब्बों का फतरदा, मेरे साजन वो रब तुझे छोड़ सकता है जो रब तुझे इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि तुझे राजी कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान कर देगा राजी। अब इतनी बात सुनने के बाद बताएं, पूरी सूरत में किसी फर्द का बयान है? हाय हाय हाय, वाह वाह है? वाह वाह, बोले वाह वाह, नात ही है ना, बेशक हजूरी की बात है ना, बेशक, आका की बात है ना, पूरी सूरत में आका की बात है ना। बेशक बेशक। आगे चले, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह 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 अल्लाह, ये कुरान के असलूब है। ये मैं जो आयतें पढ़ूँ ये उस सूरत का इफ्तिताह है। वाह अल्लाह अपने कलाम को उस सूरत के इफ्तिताह फरमा रहे हैं। ला उक़सिमु वाह, बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ये अल्लाह का कलाम है, कुरान है। अब आपने सुबह जब तिलावत करनी है ना, ऐसे जहद से कर ली है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस अंदाज से करनी है कि अल्लाह अपने महबूब की बात कैसे करता है, उसका अंदाज तकल्लुम कैसा है, मोहब्बत का इलाका कैसा है, मोहब्बत का नाता कैसा है, मोहब्बत की बात अपने साजन से कैसे करता है। कल्ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लामा काज़ी अयाज़ मालिकी अलैहिर्रहमान ने शिफा शरीफ में इसकी 4 तफसीरें बयान की हैं। मैं 2 बयान करता हूँ, एक ला ज़ायदा के साथ, ला ज़ायदा के साथ, और एक ला नाफिया के साथ। ला ज़ायदा के साथ ये है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है मुझे इस शहर मक्का की, इस शहर मक्का की, मेरे साजन व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हिल्लुन कहते हैं आज़ादी से घूमना फिरना, आज़ादी से घूमना फिरना। कसम है मुझे इस शहर मक्का की, मुझे इन हवाओं की कसम जो आपकी लबों का बोसा लेती है, मुझे इन फिजाओं की कसम जो आपके गालों को चूमा करती है, इस आबो हवा की कसम जो आपकी सांसों से महका करती है। महबूब चूंकि मक्का आपका है, अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आप मक्का में आज़ादाना घूमते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, चूंकि ये आपकी झोंक है, आपका घर है, आपका वसेब है, आपकी मोहल्ला है, आपकी बैठक है, ये गली आपकी है, ये झोंक आपकी है। मुझ खालिक को आपके मक्का की कसम, क्योंकि ये आपकी बस्ती है। और ला लाफिया के साथ अल्लाह उक़सिमु बिहाज़ल बलद, नहीं कसम उठाता इस शहर मक्का की, क्यों अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरे महबूब जब आप मक्का को छोड़कर मदीना चले जाएंगे, हिजरत करके मक्का को छोड़कर मदीना चले जाएंगे, फिर ला उक़सिमु ला नाफिया के साथ फिर मैं मक्का की कसम नहीं उठाऊंगा। मेरा कसमें उठाना ना मक्का के लिए है ना मदीना के लिए है, बल्कि अंता, बोले पड़े अंता, अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैंने क्या करना है मक्का का और मैंने क्या लेना है मदीना का। मेरे साजन अंता, अगर आप मक्का में हैं तो मक्का की कसम, अगर आप मदीना में हैं तो मदीना की कसम। मक्का मक्का है तो तेरे सदके मदीना मदीना है, तो तेरे सदके हमारा इलाका तेरी जात के साथ है, हमारी मोहब्बत तेरी जात के साथ है, हमारा ताल्लुक तेरी जात के साथ है, हमारा नाता तेरी जात के साथ है। अगर मैं रब होकर मक्का की कसम उठाता हूँ तो तेरी वजह से, मदीना की कसम उठाता हूँ तो तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, क्या कहना। पूरा कुरान आप उठाएं, पूरा कुरान अलहम्द से ले ले व नास तक, ये मैंने चंद मिसालें दी है,
یہ میں نے کیا دیے؟ اللہ اللہ چند مثالیں. آل ہم سے پورا قرآن والناس تک اٹھا لیں. اللہ پاک نے جب بھی محبوب سے بات کی محبت کے دو میٹھے بول پہلے بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات محبت کے دو میٹھے بول بولنا ہی تو نعت ہے. سبحان اللہ بولے یہ کیا ہے؟ نعت ہے بولیے یہ کیا ہے؟ نعت ہے اب عقیدہ سنیں, ادھر دیکھیں میری بات. ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے شرکستان کو اسلامستان بنایا ہے, سبحان ان کا واضح عقیدہ ہے کہ میرا کعبہ, قبلہ, مسجد, ہائے ہائے ممبر, واہ مصحف تے قرآن بھی تو سبحان اللہ سبحان میرے اللہ فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ آذان بھی تو, میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو, عرفان بھی تو, میرا ساول مٹھڑا شام سلوڑا من موہن جانا جان بھی تو, میں مکدی گل مکا دیواں میرا دین بھی تو ایمان بھی تو. سبحان اللہ حضور خود دین ہے, سبحان اللہ حضور خود ایمان ہے, حضور خود اسلام ہے. نوجوانوں یہ بات ذہن میں بٹھا لیں, اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ آقا کا بولنا ہی دین ہے, آقا کا چلنا دین ہے, آقا کا سونا دین ہے, آقا ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود دین ہے, خود دین ہے. یہی وجہ ہے کہ کلندر لاہوری نے بھی یہ کہا لہو بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. اور کہیں فرماتے ہیں نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ادب ذات مصطفیٰ کا, محبت ذات مصطفیٰ کی, عشق ذات مصطفیٰ کا, حب ذات مصطفیٰ کی. یہ چار تعلقات شرط ہیں, ضروری ہے. آج کے اس پرفتن دور میں علمی تعلق جوڑنے والوں اور عملی تعلق جوڑنے والوں, میں ذمہ داری کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, علمی تعلق بھی بعد میں ہے, عملی تعلق بھی بعد میں ہے. پہلے ادبی تعلق ہے, حبی تعلق ہے, عشقی تعلق ہے, قلبی تعلق ہے. یہ چار تعلقات ہمارے بزرگوں نے ہمیں پہلے سکھائے ہیں, سمجھائے ہیں, اس کے بعد پھر علم کی طرف آئے ہیں اور عمل کی طرف آئے ہیں. اگر کوئی آج کا مبلغ یہ کہتا ہے نہیں نہیں علم پڑھو, علم پڑھو, عمل کرو, عمل کرو, میں کہتا ہوں علم و عمل ایمان کو بڑھاتے ہیں, اگر نہ ہو خدا را خواستہ تو ایمان کو گھٹاتے ہیں. مگر اب خود ایمان نہیں ہے. ایمان نہ خالی علم کا نام ہے, ایمان نہ خالی عمل کا نام ہے, بلکہ ایمان در مصطفیٰ کی نوکری کا نام ہے, ایمان در مصطفیٰ کی چاکری کا نام ہے, ایمان در مصطفیٰ کی دریوزہ گری کا نام ہے, ایمان شے کا نام ہے تو ہاری سدی جا تے در در مری جا, یہ کچڑی کو پکڑ بادھ بھی ہے تو اپنے آپ کو کتا بھی نہیں کہا, کتڑی کیا کہا, کتڑی. یہ کتڑی کو پکڑ بدھ بلحیث ہو کے کہنا تو ہاری سدی جاتے در در مری جا. یہ کتڑی کو پکڑ بدھ, یہ ادب ہوگا تو علم نافع ہوگا, عمل صالح ہوگا. اگر یہ نہیں تو علم بھی جہنم کا ایندھن ہے, عمل بھی جہنم کا ایندھن ہے. اگر ہر پڑھا لکھا شخص مومن ہوتا تو جس کے پاس جتنی بڑی ڈگری ہوتی وہ اتنا بڑا مومن ہوتا, مگر ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہر پڑھا لکھا شخص مومن بولے. وہ جو روحیلا ہے چولستان میں رہنے والا ہے, اس نے مدرسہ کی شکل بھی نہیں دیکھی, سکول کی شکل بھی نہیں دیکھی, الف کو کلی بھی نہیں جانتا, اسے انگوٹھا لگانا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا دل مدینے کے لیے تڑپتا ہو؟
اور نام محمد پر وہ مچل جاتا ہو اور حضور کے ذکر میں اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہو, اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ تو انگوٹھا بھی نہیں لگا سکتا, بتاؤ ایمان کو پا گیا کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پا گیا. اور ایک شخص ہے, اس کے پاس تاشیے بھی ہیں, حاشیے بھی ہیں, تالیفات بھی ہیں, تصنیفات بھی ہیں, تدریسات بھی ہیں, کتاب, حکمت, ہر شے, علم و عمل کا پہاڑ اٹھا کے پھر رہا ہے. اگر حضور کا بے ادب ہے تو اس کا علم فائدہ دے گا؟ بولے. عمل فائدہ دے گا؟ پتہ لگا ایمان خالی علم کا نام. بولے. اسی طرح عمل پہ آ جائیں, سارا زور داڑھیوں پہ, جبوں پہ, کبوں پہ اور ٹوپیوں پہ, اماموں پہ اور سجدوں پہ اور قیام و سیام پہ سارا زور آپ لگائے بیٹھے ہیں. میرا سوال یہ ہے, اگر ایمان خالی عمل کا نام ہوتا, اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, بخاری کتاب المغازی, مسلم کتاب الزکات, امام حاکم کی مستدرک, امام بیہقی کی موجم, اور اسی طرح امام طبرانی کی موجم, امام باقی کی شعب الایمان, امام احمد بن حنبل کی مسند, الغرض 40 سے زیادہ احادیث کی کتابوں میں حدیث ہے. میں بخاری کی روایت پڑھتا ہوں, آقا کی مجلس ہے, مسجد نبوی کا سین ہے, حضور مال تقسیم فرما رہے ہیں, ذوالخویصرہ تمیمی بیٹھا ہے, کھڑا ہوا, اس نے کہا یا محمد اتق اللہ اعدل, یا رسول اللہ اتق اللہ اعدل, اے اللہ کے رسول, اے محمد کریم عدل کریں, انصاف کریں, اللہ سے ڈریں. سرکار جلال میں آ گئے. سرکار نے کہا بدبخت, اگر میں عدل و انصاف کرنے والا نہیں تو مجھ سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا کون ہے؟ اگر میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں تو مجھ سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ مسجد نبوی کا سین ہے, حضور کے غلام بیٹھے ہیں, حضور کے پیچھے ذوالخویصرہ نمازیں پڑھتا ہے. اس کی وضاحت شریعت کے مطابق ہے. امام بخاری نے اس کا حلیہ لکھا, قص اللحیۃ, اس کی داڑھی لمبی گھنی تھی, محلوق و راس ہے, اس کا سر مڈا ہوا تھا, مشمر الایزار, اس نے جو چادر باندھ رکھی تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی. الغرض عالم بھی تھا, عامل بھی تھا, وضاحت شریعت مطہرہ کے مطابق تھی. رب کے ساجن کو عدل کی تبلیغ کر رہا تھا, تقوی کی تبلیغ کر رہا تھا. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا بدبخت, تو میرے عدل پہ انگلی اٹھاتا ہے, میرے تقوی پہ انگلی اٹھاتا ہے. صحابہ نے تلواریں کھینچ لی, یا رسول اللہ سمجھ گئے یہ منافق ہے, حکم دیں ہم اس کا سر قلم کرتے ہیں. سرکار نے حکمت عملی کے پیش نظر قتل کے آرڈر کو روک دیا. وہ چہرہ مرجھا کے اور سر کو جھٹک کے حضور کو پشت کر کے جانے لگا, گویا رب کے ساجن کو پشت کرنے میں اسے کو اور نہ تھی. جب جانے لگا سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اسے تاک لو, اسے دیکھ لو, یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءۃ بشیء ولا صلاتکم الی صلاۃ بشیء ولا صیامکم الی صیام بشیء, یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الدین یمرقون من الایمان یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیۃ. رواہ البخاری. آقا نے فرمایا ابو بکر سے, عمر سے, عثمان سے, علی سے, طلحہ سے, سعد سے, سعید سے, زبیر سے, بلال سے, میرے غلاموں اسے تاک لو, یہ بڑے قاری بھی ہوں گے, عالم بھی ہوں گے, عامل بھی ہوں گے, داڑھیوں والے بھی ہوں گے, چپے کپے والوں کی بھی ہوں گے, جہاد والے بھی ہوں گے, یہ تبلیغ و چلے والے کب قائم ہوگی؟ اللہ. آقا نے اس کے سوال پہ سوال فرمایا, تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو جو قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے تو ذات راہ بھی ہے, تو سامان آخرت بھی ہے, آپ کے ذہن میں تیاری کیا ہوگی مجھے آپ بتائیں. یہی فکر آخرت, یہی نا علم و عمل. اب اس کا جواب سنیں, حدیث پاک ہے, اس نے کہا مادت لہا, حضور جو آپ پوچھ رہے ہیں نا تیاری کیا کر رکھی ہے, ما عادت لہا, کچھ بھی نہیں ہے. لا کثیرہ صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ, نہ زیادہ نمازیں ہیں, نہ روزے, نہ صدقات و خیرات, لیکن
احب اللہ و رسولہ، لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت بہت کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں سیدھی سیدھی، تفصیل میں نہیں جا رہا. اگر محبت کوئی شے نہ ہوتی، حضور کا دعا، میں پوچھ رہا ہوں تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو آدھا بھی محبت ہے، اللہ اللہ اللہ. ایک ہی محبت ہے. میں پوچھتا پہ تیاری کیا کی تھی، تو آدھا پہ تھی تیاری تھا. جیسے آپ پوچھتے پہ وہ تو ہے کہنا، ما عادت تو لہا ہے ہی کہنا. اگو لیکن مگر احب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول سے محبت بہت کرتا ہوں. حضور کہتے ہیں کہ داڑھی تیری ہے کہنا محبت، اللہ اکبر اللہ. نماز پڑھتا نہیں محبت. میں پوچھتا پہ تیاری کیا کی تھی، تو آدھی میں محبت کرے گا. حضور نے یہ نہیں فرمایا، یہ آج کل فرما رہے ہیں، حضور نے نہیں فرمایا. واہ واہ واہ. سرکار نے فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت. جس مرد کو جس کے ساتھ محبت ہوگی دن قیامت کے اسی کے ساتھ ہوگا. تو میرے ساتھ. آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر دراز. طلا فرماتے ہیں، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ فیصلہ محبت پہ ہو جائے گا، اسلام لانے کے بعد ہم کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا یہ سن کر خوش ہوئے کہ فیصلہ محبت پر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر باری باری ہم کھڑے ہوئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم آپ کو گواہ بنا کے اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہم سیدنا صدیق اکبر سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سید عمر فاروق سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم شیخین سے اور آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. طلحہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہر چند کے میرے اعمال نہ آپ جیسے ہیں نہ شیخین جیسے ہیں، مگر اگر محبت کی بات ہے محبت بہت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے. یہ کہہ دینا کہ محبت کوئی شے نہیں، یہ خاصیت ہے. اللہ. اسلام یہ ہے کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اعمال کی بنیاد محبت پر ہے. بولے کس پر ہے؟ محبت. کس پر ہے؟ اور ایمان والے کی نشانی کیا ہے کہ قرآن ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا وہ ہے جو اللہ کو ٹوٹ کر چاہتا ہے. حضور نے فرمایا من اشد امتی لی حبا، میرے ساتھ ٹوٹ کر عشق کرنے والے محبت کرنے والے ناس یکونون بعدی، بعد میں آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، بل دیکھے مجھ مصطفیٰ سے ٹوٹ کر عشق کرتے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے عشق جو ہے محبت جو ہے اس کی جگہ یہ دل ہے. بولے کیا ہے؟ یہ ظاہر نہیں ہے، دل ہے، قلب ہے. دل سے پوچھ تجھے حضور سے علاقہ کتنا ہے، حضور سے ناطہ کتنا ہے، حضور سے پیار کتنا ہے. اب قرآن اس ناج پہ بھی پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ بھی سارا قرآن دیکھیں نا اللہ پاک نے والضحیٰ میں کس فرض کی بات کی ہے، واللیل اذا سجا میں کون سے فرض کی بات ہے، ما ودعک ربک وما قلی میں کون سے فرض کی بات ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں کون سے فرض کی بات ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس میں کون سے فرض کی بات ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس میں اس فرض کی بات ہے جو اصل ایمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جملہ فرائض فرو ہے، اصل رسول بندگی سی تاج بھری. یہ اس لیے تبلیغوں کا جو نہج انداز ہے اس کو بدلنا ہوگا. پہلے نوجوان کا تعلق حضور کی ذات سے حبی جوڑنا ہوگا، سبحان اللہ. قلبی جوڑنا ہوگا، سبحان اللہ. عشقی جوڑنا ہوگا، ادبی جوڑنا ہوگا، جیسے صحابہ کو نصیب تھا اس حضور کے غلاموں کو. ما تنخم رسول اللہ نخامۃ، بخاری کی حدیث ہے. حضور لعاب نکالنا چاہتے ہیں، ادھر دیکھیں کھنگورا حضور نے کھنگورا مبارک کیا. تنخم رسول اللہ نخامتن، وہ لعاب دہن بلغ بھی لعاب نکالنا چاہتے ہیں. الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ کسی نہ کسی غلام کے ہاتھ پہ گرتا ہے. ابو بکر بھی ہاتھ تھامے کھڑے ہیں، عمر فاروق بھی ہاتھ تھامے کھڑے ہیں، عثمان غنی بھی ہاتھ تھامے کھڑے ہیں. علی شیر خدا بھی کہ حضور بھی لعاب نکالیں گے، تھوک مبارک لعاب مبارک. پھر کیا ابو بکر کے ہاتھ پہ گرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فضالہ کا بہا وجہہ،
وجلدہ وہ حضور کے لعاب کو چہروں پہ ملتے ہیں، جسموں پہ ملتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آقا کا ادب عطا فرمائے. آقا کا بولے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب عطا فرمائے. ادب ہے تو ایمان ہے، قلبی تعلق ہے تو ایمان ہے، ادبی تعلق ہے تو ایمان ہے، عشقی تعلق ہے تو ایمان ہے، حبی تعلق ہے تو ایمان ہے. یہ چار تعلق پہلے ہیں شاہ صاحب. اس کے بعد پھر بچے کو الفبا پڑھاؤ، پھر دارا بجے در مدر بر فوا دار گل پڑھاؤ، پھر کال کیل اور حال کی طرف لے کے جاؤ، پھر عمل کی طرف لے کے جاؤ. پہلے ادبی تعلق تو مضبوط کرو. ادبی تعلق مضبوط ہوگا رب کے سادن کی ذات کے ساتھ تو پھر علم فائدہ دے گا، عمل فائدہ دے گا. اگر یہ کمزور ہے تو علم اور عمل ٹکے کا فائدہ بھی دیں گے. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا وہ کمال ادب ہے. احسن من کلام ترکت تو ہے واجمل من کلام تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت. سبحان اللہ تعالیٰ آقا کا ادب عطا فرمائے، در مصطفیٰ کی نوکری عطا فرمائے. کیونکہ محفل نعت موضوع تھا تو میں نے چاہا کہ آپ کو یہ بنیادی فلسفہ سمجھا دوں کہ نعت شریف ذوق سے سنا کرے، ذوق سے پڑھا کرے، ذوق سے لکھا کرے. نعت سننا بھی عبادت، ثواب اور حسن ایمان ہے. کیا ہے؟ اس کو داڑھی خالی اس کو قصیدے مئیے نہ سمجھے، نہ کوئی رسم سمجھے، نہیں، بلکہ یہ قرآنی اسلوب یہی ہے، سنت خداوندی یہی ہے. اللہ تعالیٰ آقا کریم کی بارگاہ کا ادب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.